السلام علیکم فرینڈس. آج کل پاکستان میں کافی لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ فیکٹس اور پروفس کے ذریعے بتاؤں گا کہ عمران نیازی صاحب واقعی یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک اہم بات کلیئر کر دوں کہ یہودی ایجنٹ کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ یہودی ہے یا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. کیونکہ جو بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کو ہمارا مذہب کافر کہنے سے روکتا ہے. سو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کو کافر کہہ سکیں یا اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگائیں. تو یہودی ایجنٹ ہونے کا اصل مطلب صرف یہی ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے یہودی ایجنٹ وہ یہودیوں کا اعلی کار ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ایجنڈا کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اور ان کے ایجنڈا کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہودیوں کی جو مشہور سیکرٹ سوسائٹیز ہیں جن کے نام الومیناٹی اور فری میسنز ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کے سمبلز دکھا دیتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب میں نے گوگل پہ سرچ کیا الومیناٹی سمبلز، یہ آپ کے سامنے سارے الومیناٹی کے سمبلز آ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں نے فری میسنز کے بھی سمبل میں نے سرچ کیے گوگل پہ، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سمبلز کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں یہ یہودیوں کی پیدا کرتا ہیں اور ان کا ایک ہی کام ہے شیطان کی پوجا کرنا. تو ان دونوں کے سمبلز میں ایک چیز جو سب سے کامن آپ کو نظر آئے گی وہ ہے ون آئی سمبل. ون آئی سمبل یعنی کہ اس کا مطلب ہے دجال جو ہے اینٹی کرائسٹ، اس کی ایک آنکھ ہوگی. تو اسی کو یہ لوگ ون آئی سمبل کے طور پر پروموٹ کرتے ہیں. اور اب میں بتاؤں گا کہ یہ جو سارے سمبلز ہیں ان کا عمران خان صاحب کی زندگی سے یا ان کے کاموں سے کیا تعلق ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو خان صاحب بھی یہی کچھ کرتے ہیں، وہ باتیں تو اسلام کے حق میں کرتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں وہ سارے اسلام دشمنوں والے کرتے ہیں. تو آپ نے خان صاحب کی صرف باتوں پر توجہ نہیں دینی، ان کے کام کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ حقیقت میں کر کیا کچھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کے سپورٹر جو ان کے حق میں سب سے بڑی لاجک دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں اسلاموفوبیا کی ریزولوشن پاس کروائی ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس اسلاموفوبیا کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے پریکٹیکلی. آپ دیکھیں کہ اسلاموفوبیا پاس ہونے کے بعد بھی انڈیا میں مسلمانوں کو جو ہے
تشدد ان پر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے نام پہ دہشت گردی پہلے کی طرح اب بھی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کا جو ریسنٹ واقعہ ہے، سویڈن میں جو قرآن پاک کو جلایا گیا ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اسلاموفوبیا اتنی ہی پاورفل ریزولوشن ہے اور اس کا مسلمانوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہے، تو پھر کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں؟ تو اس چیز کا ہمیں پریکٹیکلی تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سی مشہور شخصیات نے خان صاحب کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ یہودی اور فارن ایجنٹ ہیں۔ ان میں جو سب سے مشہور نام ہیں، ان میں ایک تو حکیم محمد سعید صاحب تھے، دوسرے عبدالستار ایدھی صاحب تھے، اور تیسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ تو ان تین شخصیات نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک یہودی اور فارن اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ تو میرے خیال سے ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے، دو بندے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تین بندے، اور ان کے علاوہ بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اتنے لوگ میرے خیال سے غلط نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب کے پاسٹ کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ پاسٹ میں کتنے آزاد خیال اور کتنے جو ہے وہ مذہب بیزار، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پلے بوائے بھی مشہور تھے، اور ان میں سے کئی چیزیں خان صاحب خود بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں تسلیم کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کی جو پہلی بیوی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ اور اس کی جو پوری فیملی ہے وہ سب یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کا جو شالہ ہے جس کا نام میرے خیال سے زید گولڈ سمتھ ہے، خان صاحب نے ان کی الیکشن کمپین بھی خود چلائی تھی، اور ابھی جو ہے میرے خیال سے جمائمہ گولڈ سمتھ بھی دوبارہ سے یہودی ہو گئی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور خان صاحب کے بچے جو ہیں قاسم اور سلمان، وہ بھی یہودیوں کے انڈر پل رہے ہیں۔ ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے جب خان صاحب خود حکومت میں تھے اور وزیر اعظم تھے، تو ایک وہ فنکشن سے خطاب کر رہے تھے، میرے خیال سے سیرت النبی پر کوئی فنکشن تھا، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں کہا تھا خان صاحب نے؟ اس کی ایک پاسبل ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اکثر لوگ، خاص طور سے جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جو دجال ہوگا، جس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کا سب سے بڑا مخالف ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا ہے، یعنی کہ ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی ہے اس بیان کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اور بھی خان صاحب کی بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں، جن میں وہ بہت سی گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں۔
اور اسلامی ٹچ تو ان کا اب تک ایکسپوز ہو ہی چکا ہے۔ ابھی میں خان صاحب کے کچھ بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کو دکھاتا ہوں، جن میں آپ واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لوگوز یا سمبلز ہیں وہ بہت حد تک سیکرٹ سوسائٹیز کے سمبل سے میچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم سمبل جو فری میسنز کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جو یعنی کہ فری میسنز ہوتے ہیں، وہ بناتے رہتے ہیں، وہ سمبل بھی خان صاحب اکثر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ اب اس میں پتہ نہیں کون سا راز ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود وہ کسی کے جنازے میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اس کی مشہور مثالیں یہ ہیں کہ ایک تو ان کے جو سب سے قریبی دوست تھے نعیم الحق، ان کے جنازے میں خان صاحب نہیں گئے۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے جنازے میں بھی وہ نہیں گئے۔ پھر جو عبدالقادر صاحب کرکٹر تھے، ان کے جنازے میں بھی خان صاحب نہیں گئے۔ اس کے علاوہ صحافی ارشد شریف صاحب کے جنازے میں خان صاحب نے غائبانہ طور پر شرکت کی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان اتنا کیوں کتراتا ہے کسی کا جنازہ پڑھنے سے، اور وہ بھی جب آپ کے انتہائی قریبی دوست فوت ہو گئے ہوں، تو کون پاگل ہوگا جو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہے گا؟ تو خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی کے جنازے میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اب آپ خود بھی اس میں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ان سب فیکٹس سے یہ تو کلیئر ہو ہی جاتا ہے کہ خان صاحب حقیقت میں ایک یہودی اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ان شیطانی تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ تو خان صاحب اور ان شیطانی تنظیموں کے درمیان رابطے کی جو سب سے بڑی کڑی ہے وہ ہے ان کی جو مرشد ہے بشرا بی بی۔ ان کے بارے میں آج کل بہت سی جگہوں پہ یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ کبھی مرغیاں جلاتی ہے، وہ ان کے موکل بھی ہیں، اور وہ جادو ٹونا وغیرہ، یہ تو یعنی کہ جیسے وہ پیرنی ہیں تو یہ سب تو وہ کرتی ہی رہتی ہے۔ اور ابھی اس کی کرپشن کی داستانیں بھی بہت حد تک سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ بھی اہم چیز ہے کہ اتنا زیادہ پردہ وہ کرتی ہے بشرا بی بی، میرے خیال سے کوئی بھی اتنا زیادہ پردہ کسی کے سامنے نہیں کرتی ہوگی۔ یعنی اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آتی ہیں ہمیں، ان کا کوئی فیس کچھ نظر نہیں آتا، اتنا زیادہ انہوں نے چھپایا ہوتا ہے۔ تو مجھے اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ جب انسان کوئی جادو ٹونے یا شیطانی کام کرتا ہے نا، تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے اپنی بگڑی شکل کو چھپانے کے لیے ہی بشرا بی بی اتنا زیادہ پردہ کر کے سب کے سامنے آتی ہے۔ یا تو بشرا بی بی ہی میرے خیال سے اصل لنک ہے جو خان صاحب اور سیکرٹ سوسائٹیز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے، اور خان صاحب کو پرائم منسٹر بنوانے میں بھی انہوں نے اپنے موکلات اور جادو ٹونے کا سہارا لیا تھا، اور خان صاحب اس کو اپنی بیوی کو مرشد بولتے ہیں، اور ہر کام جو ہے اس کی
مشورے کے بعد ہی کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ مجھے یہ بھی شک ہے کہ خان صاحب نے جو 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا، جو شروع میں بالکل ناممکن نظر آ رہا تھا کہ پاکستان سیمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ پائے گا، جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ ورلڈ کپ خان صاحب کی کپتانی میں پاکستان نے جیت کے دکھایا اور ایک طرح سے ناممکن کو ممکن کیا گیا۔ اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب پیچھے ایک بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہو، بہت بڑی چال بازی کی جا رہی ہو۔ تو میرے خیال سے سیکرٹ سوسائٹیز جو ہیں، جن کا انفلوئنس پوری دنیا میں یعنی کہ تقریباً تمام سیلیبریٹیز پر ہے ان کا انفلوئنس، تو میرے خیال سے ورلڈ کپ بھی خان صاحب کی کپتانی میں ان سیکرٹ سوسائٹیز نے ہی جتوایا تھا، تاکہ خان صاحب کو پاکستان میں لانچ کرنے میں ان کو بہت آسانی ہو۔ ان سب فیکٹس کو دیکھ کر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب خان صاحب کی نئی حکومت بنی تھی تو ان کی ایک MNA تھی، یا میرے خیال سے سینیٹر تھی، جس کا نام آسما حدید تھا۔ اس نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو خان صاحب ڈائریکٹ یہ بات کہنے کی بجائے انہوں نے اپنی ایک سینیٹر سے یا MNA جو بھی کہہ لیں اس سے کہلوانا مناسب سمجھا، تاکہ یہ الزام خان صاحب پر نہ آئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ قادیانیوں کو پروموٹ کرنے میں خان صاحب کا کتنا بڑا کردار ہے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ عاطف میاں قادیانی کو جو ہے وہ پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ اب میرے اس ویڈیو کو جو ہے PTI کے سپورٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے گالیاں دیں، کمنٹ میں گالیاں دیں۔ تو میں بس ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب یہودیوں کے ایجنڈے پر نہیں چل رہے تو یہ سارے سمبل جو ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا خان صاحب کی زندگی اور ان کے پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو ان سپورٹرز کو خان صاحب سے یہ بات تو کم از کم پوچھنی چاہیے۔ اور اگر یہ سیکرٹ سوسائٹیز حقیقت ہیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ خان صاحب ان کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور اہم چیز کہنا چاہوں گا کہ میں YouTube چینلز دیکھتا ہوں جس میں 2-3 لوگوں کا نام اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا۔ ایک ہنسی ٹی وی والے جو حسیب شفقت بھیا، دوسرے ایکسپوز ورلڈ والے جو ہیں عمران ادیب بھائی، اور ان کے ساتھ ایک الماس جیکب صاحب جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں۔ تو یہ سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں ساری معلومات میں نے تقریباً ان 3 چینل سے ہی حاصل کیا، لیکن یہاں پہ مجھے یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو ایکسپوز ورلڈ والے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چینل بھی تھا ایکسپوز یونٹ والا، اور اس کے ساتھ جو حسیب شفقت بھائی ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں مجھے پوری طرح سے خان صاحب کی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ الومیناٹی فری میسنز کیا ہیں،
ان کے سمبلز کیا کیا ہیں. اب وہی سمبلز ان کے سامنے خان صاحب کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بھی نظر آتے ہیں، اور خان صاحب کی جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی اس طرح کی بہت سی شیطانی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے بھائی ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ پھر کیوں خان صاحب کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں. اس میں جو الماس جیکب بھائی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کافی عرصہ پہلے خان صاحب کو ان سمبلز کے حوالے سے ایکسپوز کیا تھا، تو میرے خیال سے وہ جو ہیں بالکل ایک سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ ان کی سپورٹ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ جو سمبلز اور جو ٹیچنگز وغیرہ وہ خود بتاتے تھے ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں، وہی چیزیں خان صاحب کی لائف میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سچا پکا مسلمان اور عاشق رسول بھی کہتے ہیں. اور خان صاحب جو خود کو ایک سچا عاشق رسول کہتے نہیں تھکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آسیہ مسیح کو تو خان صاحب نے ان کو فرار کروا دیا، اور پھر یو این کے جنرل اسمبلی میں جا کے انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا تھا کہ جی ہم نے آسیہ مسیح کو فرار کروایا، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ تھا اور شدت پسند مسلمان اس کی جان لینا چاہتے تھے. اس کے علاوہ خان صاحب کو آج تک خاتم النبیین بولنا نہیں آیا. تو ایسا کون سا عاشق رسول ہوگا جس کو خاتم النبیین بولنا نہیں آتا ہوگا؟ یہ تو کسی بھی مسلمان کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. اور خان صاحب جو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے تو میرے خیال سے یہ بہت شرم کی بات ہے. خان صاحب کے حلف لینے کے ٹائم کئی بار کوشش کرنے کے باوجود بھی خاتم النبیین کے الفاظ کا ان کی زبان پہ نہ آنے سے ہمیں یہی امپریشن ملتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جس طرح قادیانی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے. اور اس کے علاوہ یو ٹرن لینا تو خان صاحب کے لیے بہت معمولی سی بات ہے. وہ تو یو ٹرن لینے والے کو ایک عظیم لیڈر کا درجہ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے جھوٹ جو ہیں ان کی بھی بہت لمبی لسٹ ہے. تو آخر میں جو لوگ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے کام اور ان کے سمبل سے واقف ہیں وہ میری باتوں سے ضرور اتفاق کریں گے، لیکن جو خان صاحب کے اندھے سپورٹرز ہیں وہ مجھے ضرور گالیاں دیں گے. لیکن میرا کام ہے آپ کے سامنے حقائق رکھنا، آگے آپ کی مرضی، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن آپ کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی.